قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لعلى خلق عظيم. معزز علماء کرام، دعات، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے الحمدللہ ہمارے چند دعات نے یہ 2 روزہ دعوتی ورکشاپ آن لائن شروع کیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مساعی جمیلہ کو، ان کی کوششوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اور جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، آن لائن استفادہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں مزید توفیق دے اور بھرپور معلومات فراہم کرے، اور ہم سب کو مل کر دعوت اللہ کا کام، جو اس روئے زمین کا سب سے اہم کام ہے، بنیادی کام ہے، اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ دعوت کی کیا اہمیت ہے، دعوت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کے سامنے دعوت کی اہمیت پر مستقل ایک محاضرہ بھی ہوگا۔ تو دعوت کی اہمیت خصوصاً برادران وطن میں، غیر مسلمین میں کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ آہستہ آہستہ تقریباً پورے ملک میں جو سنجیدہ مسلمان، سنجیدہ جوان ہیں اور ان کو سمجھ ہے دین اسلام کی تھوڑی بہت، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دعوت اللہ کا کام برادران وطن میں، غیر مسلموں میں، یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل کام ہے۔ ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اور میں اپنے موضوع میں داخل ہوں اس سے قبل ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات شاید آئے گی بھی، دعوت اور داعی کے اخلاق میں جو چیزیں آ رہی ہیں آگے وہ تو آئیں گی انشاءاللہ، لیکن جو داعی ہوتا ہے وہ اخلاق مند تو ہونا ہی چاہیے، لیکن داعی کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں سمجھے کہ میں کون سا داعی ہوں، کیونکہ محمد ابن ابراہیم التویجری رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب مختصر الفقہ الاسلامی میں ایک بات نقل کی ہے، ان پہ عنوان بانا ہے، دعات کی قسمیں
اصناف الدعات، دعات کی قسمیں، تو انہوں نے اس میں 4 قسمیں کی ہیں دعات، 4 طرح کے دعات ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اس میں سمجھایا ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں تو ہم کس زمرے میں ہیں، کس قسم میں ہیں، اس میں ہم اس کو غور کر سکیں اور اپنا جائزہ لے سکیں۔ سب سے پہلی بات وہ لکھتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے والے جو دعات ہیں ان میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دائی بن جاتے ہیں۔ کس وجہ سے دائی بنتے ہیں؟ دعات کے ساتھ رہے ہیں، دعات کی تقریریں سنے ہیں، دعات سے متاثر ہوئے، دعات سے متاثر ہو کر کے دعوت کا کام شروع کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ دائی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے میں اچھا لگتا ہے، تو اس طرح سے وہ دعات سے متاثر جب ہو جاتے ہیں تو دائی بن جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ کہہ رہے ہیں پہلی قسم ایسے دعات کی ہوتی ہے جو کسی بھی دائی سے متاثر ہو کر دائی بن جاتے ہیں، اور دوسرا کچھ ان کے دماغ میں نہیں رہتا، ان کی کوئی دوسری نیت نہیں ہوتی، بس کسی سے اچھے تاثرات قائم ہو گئے، اچھے متاثر ہو گئے، بس اس کی وجہ سے وہ بھی دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر کے، مستقبل میں کسی دائی کی وجہ سے، کسی دائی کی ذات سے ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ناگوار معلوم ہوتا ہے ان کا کردار، ان کا معاملہ اس شخص کو جو دائی سے متاثر ہو کر دعوت کا کام کیا ہے یا شروع کیا ہے۔ تو جب کسی دائی سے اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ بدزن ہو جاتا ہے دعات سے۔ ایک دائی سے تکلیف ہوتی ہے، سارے دعات سے بدزن، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ سوچنے لگتا ہے یہ دعات ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ دائی ایسے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتا ہے کہ دعات بھی انسان ہیں، بشر ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، اچھائیاں سب میں ہوا کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ شخص صرف دعوت کے کام میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دائی سے متاثر ہوا ہے۔ اب جب آہستہ آہستہ ایسا وقت آتا ہے اس کی زندگی میں کہ کسی دائی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ حضرت کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں، دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دعات سب ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ مقصد سے اپنے واضح نہیں، اپنے مقصد کو انہوں نے طے نہیں کیا، اپنی نیت کو انہوں نے طے نہیں کیا، صحیح نہیں کیا کہ مجھے کس نیت سے دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ محمد بن ابراہیم التویجی رحمہ اللہ کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دعوت کی فیلڈ سے ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ ایک قسم۔ دوسری قسم کہتے ہیں دعات کی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دعوت کا کام اس لیے کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے دعات ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ان کو بڑی واہ واہ مل رہی ہے، ان کی بڑی شہرت ہو رہی ہے، ہدایا مل رہے ہیں، تحائف مل رہے ہیں، گفٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں، اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا میں انہیں اپنی خواہشات دنیا میں ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو دیکھ کر کے یہ شخص سوچتا یہ ہے کہ میں بھی اگر دائی بن جاؤں گا تو میری بھی واہ واہ ہوگی، میری بھی شہرت ہوگی، مجھے بھی اسٹیج ملے گا، میں بھی ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، مجھے بھی یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ بہرحال یہ سوچ کر کے، یعنی دنیا، خواہشات کو پوری کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ سوچ کر وہ فیلڈ میں آتا ہے، دعوت میں آتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اسے شہرت دے دیتا ہے، ناموری دے دیتا ہے، اور جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، وہ بھی اسے مل جاتی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی پوری آرزویں، مرغوبات اسے حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دھیرے دھیرے دعوت کے راستے سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اب مل گئی، پوری مراد پوری ہو گئی، آرزویں پوری ہو گئی، تو اس لیے اب دعوت میں رہ کے مطلب کیا ہے، تو وہ دعوت سے کٹ جاتا ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ وہ دعوت سے ہٹا اور کٹا نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کو دعوت کے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم بھی ہوتی ہے دعات کی، اور یہ کوئی ایسا مطلب کوئی عیب والی چیز نہیں ہے۔ ایک دائی دعوت کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دعوت کا کام کریں گے اجر و ثواب ملے گا۔ یقیناً یہ اچھی چیز ہے، دعوت کے کام میں اجر و ثواب ہے،
اللہ خوش ہوگا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو۔ لیکن صرف یہی نیت اگر رہ جائے کہ مجھے اجر و ثواب سمجھ کے دعوت کا کام کرنا، اور یہی سمجھ کے کرتا ہے وہ کہ دعوت کا کام کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک داعی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ دعات کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے، داعیوں کو وہ دعوت کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ سنیما ہالوں میں، تھیٹروں میں اور بے حیائی کے راستوں میں جاتا نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی وہاں پر بے حیا لوگ موجود ہیں، وہاں پر برائیاں ہو رہی ہیں، وہاں نہیں جاتا وہ کہاں زیادہ آتا ہے؟ دعات کے پاس آئے گا، آپ کے پاس آئے گا، ہمارے پاس آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک آدمی پر زندگی بھر کام کیا ہے، پیدائش سے لے کر 50 سال کی عمر تک اسے شرک میں رکھا ہے، کفر میں رکھا ہے، اور آپ کیا کرتے ہو؟ آپ دائی ہو، وہ 50 سالہ 40 سالہ انسان کے پاس آپ جاتے ہو، آدھے گھنٹے کی گفتگو میں، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتے میں آپ کیا کرتے ہو؟ اس پر اللہ کا کلام پیش کر کے اس کے دل کو فتح کر لیتے ہو، اور وہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو شیطان کیا خوش ہوگا؟ 40 سال جس پر اس نے محنت کیا ہے، آپ 1 گھنٹے میں، 1 ہفتے میں اس کی ساری محنت پانی پھیر رہے ہو، وہ آپ سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں خوش ہوگا۔ تو شیطان آپ کے پاس آئے گا، دعات کے پاس آئے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک دائی اگر یہ سوچ کے دعوت کا کام کرے کہ یہ اجر و ثواب کا کام ہے، تو شیطان اجر و ثواب کے ہی راستے سے آپ کو ہٹائے گا۔ وہ اگر کیا کہے گا کہ دیکھو دعوت کا کام آپ اس نیت سے کر رہے ہو کہ اس میں اجر و ثواب ہے، تم کو صرف اجر و ثواب کمانا ہے نا، اجر و ثواب ہی چاہتے ہو تو تم کو اجر و ثواب ملے گا، میں تم کو راستہ بتاتا ہوں، چلو کوئی اسکول کھول لو، کوئی مدرسہ کھول لو، فلاحی ٹرسٹ کھول لو، لوگوں کی خدمت کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے، سارے کام بھی ہیں، کرنا چاہیے، اور دعات کو بھی موقع ملے تو خدمت خلق کرنا چاہیے، دعوت ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ زندگی کا مقصد دعوت ہے۔ اب وہ اجر و ثواب کی نیت سے صرف کر رہا ہے کام، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اجر و ثواب کے دوسرے راستے کھولتا ہے، اور آہستہ آہستہ فیلڈ ورک کہ غیر مسلموں سے براہ راست ملنا، انہیں دعوت اسلام پیش کرنا، اس سے یہ دور کر دیتا ہے، شیطان دور کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تیسرا شخص بھی جو دعوت کا کام کرنے والا ہے، اصل راستے سے، دعوت کے اصل راستے سے یعنی فیلڈ میں جانے سے رک جاتا ہے، دوسری اوپر کی چیزوں میں رہ جائے گا، لیکن براہ راست فیلڈ میں جانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، نہیں رک جاتا ہے۔ یہ ایک تیسری قسم۔ چوتھی قسم ایک یہ بتاتے ہیں کہ داعیوں کی ایک چوتھی قسم یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تو ان کی منشا اور مرضی صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اور یہ جو مدعو ہماری قوم ہے یہ نارے جہنم سے نکل جائے اور اسے جنت کا راستہ مل جائے۔ پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ حقیقی معنوں میں یہ وہ دعات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قائم رکھتا ہے زندگی کی آخری سانس تک دعوت کے میدان میں۔ اسی لیے کہا کہ دعوت ایک عبادت ہے، اور عبادت کے معاملے میں ضروری یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ شقیں بیان کر کے سمجھایا ہے کہ ایسے ایسے راستے سے ہوتا ہے معاملہ، دور ہونے کا دعوت کے کام سے، لیکن صحیح معنوں میں دعوت کے راستے میں وہی شخص کھڑا رہتا ہے چٹان کی طرح زندگی کی آخری سانس تک، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بنائے میدان دعوت میں۔ اب یہ دعوت ہی کے اخلاق میں سے، مطلب دعات کے اخلاق میں سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دعات کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اخلاق کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اخلاق کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر ایسا پیش کرو کہ سامنے والا آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے کردار اچھے ہوں۔ اور اس موقع پر مجھے استاذ محترم حافظ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب وہ ہمیں تفسیر پڑھا رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، کیریکٹر کو ایسا اعلیٰ بنائے، ایسا اونچا بنائے، یعنی اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے، بس اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اپنے اخلاق کو ایسا بنا لے، ایسے کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب یہ مشرک، یہ کافر جب ایسے شخص کو دیکھیں اس کا اخلاق اونچا ہو، اس کا کردار اعلیٰ ہو، تو وہ غیر مسلم کافر رش کریں، خواہش کریں، تمنا کریں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حالانکہ یہ آیت جو ہے قیامت کے حوالے سے ہے، قیامت کے دن کے لیے، کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ عذاب چکیں گے تو اس وقت کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو عذاب نہ ملتا، ایسا وہ کہیں گے۔ لیکن استاد محترم نے یہاں پر یہ بتایا کہ اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اس کو اس طرح فٹ کر سکتے ہو کہ اگر آپ کا کردار اعلیٰ ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، تو کیا ہوگا کہ کافر غیر مسلم خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو دوستو اور ساتھیو، کہنا یہ ہے کہ اخلاق یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور جب بات دعات کی آئے، داعیوں کی آئے، تو سبحان اللہ یہ اخلاق لوگوں کے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب اخلاق دائی کے پاس اعلیٰ ہو تو یہی اخلاق و کردار دعات کا دوسروں کے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق میں سب سے اہم، دعات کے اخلاق میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ دائی نرمی اختیار کرنے والا، نرمی اختیار کرنے والا، نرم مزاج ہو، نرم گفتگو کرنے والا، معاملات میں نرمی کرنے والا اور گفتگو میں نرمی اختیار کرنے والا، اپنا حق اگر لینے کی بات آئے اس میں بھی نرمی کرنے والا، گویا سراپا نرم مزاج، نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم زبان ہو، اس طرح سے ایک دائی کو رہنا چاہیے۔ یہی تعلیم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نرم مزاج بنایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج بنایا۔ آپ کی یہ نرمی تھی، آپ کا یہ نرم مزاج تھا، آپ کا نرم لہجہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑے ہوئے تھے، لوگ آپ سے تعلق جمائے رکھتے تھے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو کیا ہوتا؟ دنیا آپ سے کٹ جاتی، آپ سے دور ہو جاتی۔ تو دوستو اور ساتھیو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے دعات کے اخلاق میں سے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، نرم مزاجی پیدا کریں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو ایسی بہت ساری آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ نرمی اختیار کرو، نرم لہجہ اختیار کرو، نرم اندازیات اختیار کرو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی اور اچھائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، یعنی نرم مزاجی سے دو، نرم رویہ اختیار کرو، نرم لہجہ اختیار کرو، تو فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان، یعنی دشمنوں، غیر مسلموں اور کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو دشمنی نظر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کأنہ ولی حمیم، یہ دشمنی گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی نرم مزاجی کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ نرم مزاجی اختیار کرو، نرم بن جاؤ،
सरापा नरम बन जाओ, नरमी इख्तियार करो। इसका सबक सिखाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में। इसी तरीके से एक और जगह फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती आसन। मुजादला करना भी हो तो ऐसन तरीके से। इसमें मुफस्सिरीन ने यही बात नकल फरमाई अक्सर के नरम अंदाज, दलाइल व बराहीन के साथ हो नरम रवैया, नरम अंदाज में बात करना, ये अल्लाह ताला ने सबक सिखाया कुरान मजीद में। अगर इन दोनों के अलावा ये दोनों आयतें जो हमें बता रही हैं कि नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए, इसके अलावा अगर आदमी बदअखलाक हो जाए, बदजबान हो जाए और नरमी उसके पास ना हो तो क्या होगा? लोग उसकी दावत तो कबूल करना दूर की बात है, उसके पास बैठना भी गवारा नहीं करेंगे, बैठना भी उसके पास पसंद नहीं करेंगे। तो बहरहाल कहना ये है कि नर्म मिजाज इख्तियार करना, नरमी अपने अंदर पैदा करना, ये दुआत के अखलाक में बुनियादी किरदार अदा करता है। इसीलिए देखो कुरान मजीद में वक्त का फिरौन जालिम है, मुतकब्बिर है और जुल्म और सितम की इंतहा करने वाला, ना फरमान है अल्लाह ताला, ना हंजार। आसमान की आंखों ने शायद ही कभी इतना बड़ा जालिम देखा हो, लेकिन ऐसे फिरौन के पास भी जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाइयों को जब भेजा तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरम लहजा इख्तियार करना, नरम अंदाज में बात करना। मेरे भाइयों देखो, नरमी इख्तियार करने से फायदा क्या होता है? लोग बराह रास्त इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मैं खाली इशारा करना चाहता हूँ कि आप तमाम को वाक़या याद होगा, सुमामा बिन अफ़ाल जो यमामा के गवर्नर थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा रखते थे, नऊज़ बिल्लाह, और कत्ल के इरादे से निकले थे, मुसलमानों की गिरफ्त में आ गए। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के सतून से उनको 3 दिन तक बांधे रखा, और आप जानते हैं हर दिन आप आकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करते। आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी, आपका नरम अंदाज, नरम लहजा, और उसे छोड़ दिया आपने। सुभान अल्लाह, इस वाक़े ने बता दिया कि जब नरमी इख्तियार की जाए तो वक्त का गवर्नर ही क्यों ना हो, वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो, दिल पिघल जाता है, दिल फतह हो जाता है। और सुमामा बिन अताल ने इस्लाम कबूल करके ये साबित कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, ये सबक सिखा दिया कि अगर नर्म मिजाजी होगी तो बड़े से बड़े कठोर दिल भी तुम्हारी इस नर्म मिजाजी की वजह से तुम्हारे करीब आ जाएंगे, तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे और तुम्हारे सामने आकर अपने आप को हवाले कर देंगे। यही हुआ था सुमामा बिन अताल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। तो दोस्तों और साथियों, कहना यह है कि नरम मिजाजी ये बड़ा ही बुनियादी किरदार है मैदान अखलाक में। इसी तरीके से नरम मिजाजी के साथ साथ एक बात याद रखो कि नरम रवैया, नरम मिजाजी को ख़त्म करने वाली चीज़ जो आमतौर पर होती है वो गुस्सा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम मैदान में हैं, दावत में हैं, या आम जिंदगी को देख लीजिए, गुस्सा आता है, और गुस्सा आना भी फितरी चीज़ है, ये आना भी चाहिए। गालिबन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने कहा अगर किसी को गुस्सा नहीं आए तो वो गधा है। गुस्सा आना भी चाहिए, गुस्सा फितरी चीज़ है, लेकिन ये गुस्सा आए तो कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने आप को काबू में रखना चाहिए, अपने गुस्से को पी जाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहलवान वो नहीं है जो अखाड़े में किसी को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, गुस्से पर कंट्रोल कर ले, काबू कर ले। तो बहरहाल कहना यह है कि नर्म मिजाजी का खात्मा कैसे होता है? जब आदमी को गुस्सा आ जाता है तो गुस्से की वजह से आदमी के अंदर जो है नर्म मिजाजी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने आप के अंदर गुस्सा जब आए तो बर्दाश्त करना चाहिए। एक दाई की जिंदगी हमेशा गुस्से से खाली होनी चाहिए, नरम मिजाज हो, गुस्से से खाली हो। इसीलिए एक सहाबी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहते हैं औसीनी, मुझे आप वसीयत कीजिए, क्या वसीयत कर सकते हैं, मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ क्या होगी?
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ آدمی غصہ بہت کرتا ہے، تو آپ نے ایک بار نہیں 3 بار کہا، دوہرایا لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ دوستو اور ساتھیو، غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غصے کی حالت میں نرم مزاجی ختم، اخلاق ختم، مروت ختم، رحم دلی ختم، نفرتیں صرف پیدا ہوتی، سب ختم ہو جاتا، اچھائیاں، اخلاق، کردار سب ختم۔ اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آخری نقطے پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وقت وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، 1-2 بات اور ہے، اور جو بنیادی بات ہے اور دعات کے اخلاق میں سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دعات جو میدان میں ہیں، جن چیزوں کی انہیں زیادہ ضرورت پیش آتی میدان دعوت میں، یہ وہی چیزیں، اگر دیکھا جائے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے اور کام میں آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ نرمی اختیار کیا جائے اور اپنے آپ کو غصے سے بچایا جائے۔ تیسری ایک بنیادی چیز اور ہے دعات کے کردار میں سے، وہ یہ ہے کہ دعات کو چاہیے کہ جب کبھی مدعو کی طرف سے، کسی بھی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ایسا معاملہ ہو اور ایسا لگے کہ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو پیدا فرمایا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے امتحان بنایا۔ میرا امتحان ہوگا آپ سے، آپ کا امتحان ہوگا مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کا امتحان لیتا ہے مختلف طریقوں سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا انداز الگ الگ ہے، طریقے الگ الگ ہیں۔ انسانی مزاج جو اللہ نے بنایا ہے نا، ان کے مزاج، ان کی طبیعتیں الگ ہیں۔ مجھے جو پسند ہے آپ کو پسند نہیں ہوگا، آپ کو جو پسند ہے مجھے پسند نہیں ہوگا۔ مزاج، طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے پہ تنقیدیں کر دیتا ہے، تبصرے کر دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی زندگی میں۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے، بات کے لیے فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ اتصبرون، یعنی جب سامنے والا تمہیں برا بھلا کہے گا تو کیا تم برداشت کر سکو گے؟ سامنے والا تم پر جملے کسے گا، تم کو ہمت ہے؟ صبر کر سکو گے؟ برداشت کر سکو گے؟ ہے تمہارے پہ اتنا پاور؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصیحت دیکھے کتنی پیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اتصبرون کہہ رہا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو دوستو اور ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھے، کیونکہ مدعو کے سامنے جب ہم دعوت پیش کرتے ہیں، کئی اینگل سے سمجھاتے ہیں، کئی بار ملاقات کرتے ہیں، بسا اوقات مدعو کی طرف سے جھڑپ بھی ہمیں سننے کو مل جاتی ہے، مطلب کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، ہمیں کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے، یا ہم ایک کے پاس گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، دل اکتا جاتا ہے، ارے یار یہ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، مانتا نہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسے خیالات دل میں لانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے، کتنی بھی تکلیفیں آئیں میدان دعوت میں برداشت کرنا ہے۔ ایک بات دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں صبر کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید میں 3 مقام پر صبر کے ساتھ عزم امور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ شورا میں، سورہ آل عمران میں، اور سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں جو آیت ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اے میرے بیٹے، تم جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو، صبر کرو اس پر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر جو ہے عزم امور میں سے ہے، اور عزم امور جو ہے یہ بڑا ہمت والا کام ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہے۔ صبر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صبر، برداشت، تحمل جس کسی کے پاس آ گیا نا زندگی میں، سمجھ دو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔
اور دعات کے پاس آ گیا، دنیا کا سب سے کامیاب دائی ہے جس کے پاس قوت برداشت آ جائے، جس کے پاس صبر آ جائے، علم آ جائے، تحمل آ جائے، یہ سمجھ لو کہ کامیاب انسان ہے، برداشت کرنے والا بن جائے۔ قوت برداشت، یہ صبر عزم امور میں سے ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کر لیا میدان دعوت میں، ان کو اولو العزم کہا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ ویسا ہی صبر کرو جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ صبر یہ بڑا مشکل کام بھی ہے، کٹھن کام بھی ہے، لیکن ہمت والا، ہمت جس کے پاس ہوگی وہی کر سکتا ہے۔ اور دعات کے پاس ہمت نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ میدان دعوت میں وہی آتا ہے جس کے پاس ہمت ہوتی ہے۔ ایسے بزدل کمزور لوگ میدان دعوت میں نہیں آتے، وہ دعوت کا کام نہیں کریں گے۔ جو باہمت ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کر جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ ہمت والے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ہمت والے ہیں اور وہ صبر نہ کر سکیں، برداشت نہ کر سکیں، تو پھر یہ ہمت نہیں۔ ہمت والے ہیں تو صبر آ جانا چاہیے۔ اب صبر کیسے آئے گا، اس سلسلے میں 3 بنیادی باتیں۔ ویسے صبر کیسے آئے گا اس کی ایک اگر آپ فہرست تلاش کریں گے تو اہل علم نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن میں فیلڈ کے اعتبار سے، میدان دعوت کے اعتبار سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کیسے آئے گا۔ آدمی اپنے لیے صبر کرتا ہے۔ مجھے اس وقت استاد محترم ریاض موسیٰ ملباری رحمہ اللہ یاد آ رہے ہیں، اور ہمیشہ اکثر و بیشتر درس کے موقع پر وہ یاد آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان کے بہت سارے دروس ہیں جس سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اسی صبر کے حوالے سے استاد محترم کی ایک بات یہ ہے کہ صبر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کرے۔ اپنے لیے آدمی صبر کرے گا نہیں کر سکے گا۔ وہ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کو بیڑی تمباکو کی عادت ہوتی ہے۔ اب ہم جیسا کوئی اچھا عالم، کوئی اچھا آدمی جا کر کے اسے کہے کہ بیڑی مت پیو، سگریٹ مت پیو، تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب کیا کریں، برداشت نہیں ہوتا ہے، ہم 2 گھنٹہ صبر نہیں کر پاتے ہیں، عادت سی ہو گئی ہے، نہیں رک پاتے ہیں۔ یہ سب مثال دے رہے۔ بیڑی سگریٹ پینے والا جو ہے کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے آپ پر، اسے نصیحت کرو تو رکتا نہیں ہے، لیکن 11 مہینے بیڑی سگریٹ پیتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے رک نہیں پاتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اسلام اس کے پاس ہے، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی دولت پہ روزے رکھتا ہے، تو صبح صادق سے لے کر مغرب کی نماز تک بیڑی سگریٹ سے رکا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ افطار اسی سے کرے، الگ بات ہے، لیکن 12-14 گھنٹے وہ رک جاتا ہے، بیڑی سگریٹ سے رک جاتا ہے۔ جب 11 مہینے اسے کہا گیا رک جاؤ تو 2 گھنٹہ صبر نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے صبر کر رہا تھا، نہیں ہوا۔ رمضان میں آیا، روزہ رکھا، کس کے لیے روزہ رکھا؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ تو جب اللہ کے لیے روزہ رکھا تو اللہ کے لیے صبر کیا، تو صبر آ گیا۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا المدثر الی آخری وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو میدان دعوت میں ایک دائی کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کے لیے صبر کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ صبر آ جائے گا۔ صبر اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو، ایک بات۔ دوسری ایک بات یہ ہے صبر کے تعلق سے کہ صبر کیسے آئے گا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ دعوت کے بعد نتیجے کی امید رکھو گے تو صبر آئے گا ایک دائی کو۔ ہم لوگ فیلڈ ورک کرتے ہیں، ایک دن نکلے گئے، 10 سے 20 سے ملاقاتیں ہوئی، بات سمجھا کر آ گئے، کیا مایوسی رہتی ہے؟ نہیں، یہ امید رکھنا ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں کو سمجھایا ہے انشاءاللہ اس میں اکثر لوگ راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو دعوت دینے کے بعد نتیجے کی امید رکھنا۔ اگر آپ کو امید رہے گی
کہ میں نے جو محنت کی ہے، میں نے جو کوشش کی ہے، اللہ کا جو پیغام میں نے پہنچایا ہے، اس کا رزلٹ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ نتیجے کی امید رکھنا چاہیے ایک داعیوں کو۔ جب نتیجے کی امید رہے گی تو انشاءاللہ ایٹومیٹکلی خود بخود اس کے پاس صبر آ جائے گا، برداشت کرنے والا بن جائے گا۔ صبر اس کے پاس، صبر کی دولت اس کے پاس آ جائے گی جب وہ یہ سوچے گا کہ میں نے دعوت تو دی ہے، انشاءاللہ رزلٹ آئے گا۔ اب اس کی میں آپ کو دلیل دوں، ایک مثال دوں کہ صبر اس بنیاد پر آئے گا کہ آدمی کو نتیجے کی امید رکھنا ہے۔ سب سے بڑی مثال اور معروف مثال، مشہور مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو پتھروں سے مار مار کر پورے جسم کو لہولہان کر دیا گیا، جسم کو چھلنی کر دیا، تکلیف ہوئی تھی آپ کو۔ اس موقع پر ہی ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ کے فرشتے آئے تھے اور کہا تھا کہ اے نبی اگر آپ اشارہ کرو تو ہم انہیں پیس کر رکھ دیں۔ اس وقت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، مجھے اس بات پر پورا بھروسہ ہے، امید ہے مجھے کہ یہ لوگ گرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کی آنے والی نسل آج ایک دن آئے گا کہ اسلام قبول کرے گی، پوری کی پوری نسل مسلمان ہوگی۔ یہ امید جتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ نتیجے کی امید رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، آپ نے امید بنا کے رکھی کہ آج نہیں تو کل یہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب یہ امید ہوگی رزلٹ آئے گا تو صبر آ جائے گا، چاہے کوئی گالی دے، چاہے کوئی برا بھلا کہے، چاہے کوئی جملے کسے، کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، لیکن اگر رزلٹ کی امید ہوگی، نتیجے کی امید ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود صبر آپ کے پاس آ جائے گا، برداشت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تیسری بات اور آخری بات، شاید مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ پہلے ہی بات بند کر دوں کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ استاذ محترم فضیلت الدکتور عبداللہ جولم موری مدنی حفظہ اللہ سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے۔ تو بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ صبر کیسے آئے گا داعی کو، اور یہ داعی کے کردار کی بات ہو رہی ہے، داعی کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے کہ داعی کے اندر جب تک صبر نہیں ہوگا دعوت کے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صبر جو آ سکتا ہے کیسے آئے گا؟ ایک تو ہم نے کہا ربی کا فصبر، رب کے لیے صبر کرنا ہے، اور دوسرا نتیجے کی امید رکھنا ہے، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک داعی کو ہمیشہ یہ سوچ کے چلنا چاہیے میں دعوت کتنی بھی دوں، محنت کتنی بھی کروں، اس روئے زمین پر شر باقی رہے گا، برائی باقی رہے گی، شر کبھی ختم ہوگا نہیں، یہ باقی رہنے والا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ شر اور برائی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب آدمی یہ سوچے گا کہ داعی یہ سوچے گا کہ میرے دعوت دینے سے ایسا نہیں ہوگا کہ میں جس کو دعوت دوں سب لوگ راہ راست پہ آ جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا، کہ 10 آدمی سے ملے تو 10 کے 10 کو ہدایت مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ تو گویا ایسا ہوگا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں پر حمزہ اسلام لائے ہیں وہاں پر ابو جہل اسلام نہیں لایا، ابو لہب اسلام نہیں لایا۔ تو ایسے ہی آج بھی یہ بات آپ سوچ کے چلو کہ شر باقی رہے گا، ایسے لوگ رہیں گے جو راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ جب آپ یہ سوچ کر دعوت کا کام کرو گے تو اگر کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو اس میں آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو صبر آ جائے گا، آپ کو برداشت آ جائے گا۔ ہاں ایک تڑپ الگ چیز ہے، دل میں تڑپ جذبہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے دعا کرنا وہ الگ ہے، لیکن بے قابو ہونا، بے صبر ہونا یہ نہیں ہوگا۔ تو کہنا یہ ہے کہ شر باقی رہے گا، یہ سوچ کر کے اگر ایک داعی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ایک بات اور بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ مدعو سے، چاہے وہ مدعو کوئی بھی ہو، خاص طور پر دعات کو چاہیے کہ دعات کے ساتھ، ایک داعی اپنے دعات کے ساتھ
جو دعات ہیں اپنے لوگ ہیں، یہ بھی اپنے لوگ ہیں، مسلمان اپنے لوگ ہیں، اور مدعو غیر مسلم سب، ان سب کے ساتھ اپنائیت کا اظہار ہو، یعنی سامنے والے کو آپ یہ اپنے اخلاق سے یہ ثابت کراؤ کہ میں آپ کے لیے تڑپتا ہوں، میرے اندر آپ کے لیے درد ہے، میں آپ کے لیے پریشان رہتا ہوں۔ یہ اپنائیت جو دل سے نکلتی ہے نا، دل کے اندر جو پیدا ہونی چاہیے تڑپ، وہ دکھاؤ، آپ دکھاؤ، مطلب مدعو کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور جب ایسا ہوگا تو لوگ آپ کے قریب رہیں گے، لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کو چاہیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ کب؟ جب آپ اپنائیت کا اظہار کرو گے۔ اور اس کے لیے پیاری مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں بہت ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، جو تھوڑا سا اچھے لوگ ہیں، صاحب حیثیت سرور ہیں، ہم ان کی طرف جھکاؤ زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ذرا کمزور ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا جھکاؤ کم ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہر ایک کے ساتھ ایسا رہتے تھے، ہر صحابی تقریباً یہی سمجھتا تھا کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا بھی ہے کہ وہ صحابی یہ سمجھ بیٹھے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سب سے چہیتا کون ہے، آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں؟ تو آپ کی زبان سے نکل گیا ابو بکر۔ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا نام لیں گے، کیونکہ اتنا چاہتے تھے اللہ کے نبی، ان کو بھی ایسی اپنائیت کا اظہار تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا، سوچا اچھا ابو بکر کے بعد شاید میرا نمبر ہو۔ پھر پوچھا اچھا اس کے بعد، تو کہا کہ عمر، یعنی پھر انہوں نے کہا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، خاموش رہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا رہنے کا کہ ہر صحابی، ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اپنائیت کا اظہار ہے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خیال میں وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 2 منٹ ہے شیخ، بس 2 منٹ، 2 منٹ ہم اسی پر ختم کر لیتے ہیں، پھر کسی موقع پر مثال انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے بات تو رکھ دی ہے کہ اخلاق میں ہم کو چاہیے کہ نرمی ہو، غصے سے پرہیز کریں، اور اسی طریقے سے صبر پیدا کریں، اپنا قوت برداشت پیدا کریں۔ اور صبر کیسے آئے گا یہ بات بھی واضح کر دی گئی، اور اپنائیت ہونی چاہیے قوم کے حوالے سے، مدعو کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد اخلاق میں ایک تواضع، ان کے ساری کئی چیزیں ہیں۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ہم سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔